سیٹس پہ تشریف رکھیں. آنریبل ممبران سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی سیٹس پہ تشریف رکھیں. ٹوٹل ہمارے پاس گورنمنٹ کے ٹریجری کے 238 ممبرز ہیں، جس میں سے 34 نے اس ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کیا. اپوزیشن کے 89 میں سے 25 ممبرز نے پارٹیسپیٹ کیا. جتنے نام اپوزیشن کے آئے تھے سب کو بولنے کا موقع ملا ہے. جی ناؤ آئی پٹ دا موشن ٹو دا ہاؤس. لا منسٹر صاحب. جی بلاول صاحب. معذرت اسپیکر صاحب، مجھے اندازہ نہیں تھا. میرے آگے کیمرہ مین تھے، میں نے نہیں دیکھا. یہ امینڈمنٹ ووٹ کرنے سے پہلے اور پاس ہونے سے پہلے کہ میں اپنا فرض نبھاؤں بطور پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین اور پارلیمانی لیڈر، اور اپنا سیاسی جماعت کا موقف بھی دوں. شروع اس بات سے کرنا چاہ رہا تھا یہ بلاول صاحب کا مائک سیٹ کر کے دیں. مائک سیٹ کر کے دیں بلاول صاحب کا. تو جناب اسپیکر، میں شروع اس بات سے کرنا چاہ رہا تھا. یہ بلاول صاحب کا مائک چیک کریں. جناب اسپیکر، میں شروع اس بات پہ کرنا چاہ رہا تھا. میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اور پورا ملک کی طرف سے جو دہشت گردی کے واقعے پچھلے چند دنوں میں کراچی، اسلام آباد سے لے کے پختونخوا تک جو واقعے ہوئے ہیں، ان کا میں مزاحمت بھی کرنا چاہوں گا اور یاد دلوانا چاہوں گا اس ہاؤس میں جو منتخب نمائندے موجود ہے، چاہے وہ ٹریزری بینچز سے تعلق رکھے یا وہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہوئے ہو، کہ جہاں ہمارا سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں، جہاں تک اس ملک کی سلامتی کی بات ہے، جہاں تک اس ملک کے دشمن اور مخالفوں کی بات ہے، اور جہاں تک ان دہشت گردوں اور ان درندوں کے مقابلے کرنے کی بات ہے، تو نہ صرف اس پورا ہاؤس کو ایک ہونا چاہیے، مگر اس پورا ملک کو ایک ہو کے ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اور انشاءاللہ تعالی جناب اسپیکر، کہ ایک بار پھر تو دہشت گرد اپنے سر تو اٹھا رہے ہیں، مگر شکر الحمدللہ پاکستان نے پہلے بھی ان دہشت گردوں کو شکست دلوائے. پاکستان کے افواج نے، پاکستان کے سیاستدانوں نے، پاکستان کی سول سوسائٹی نے اور پاکستان کے عوام نے انہی دہشت گردوں کا مقابلہ کر کے شکست دلوایا. اور ہم نے پاکستان کے سرزمین پہ وہ کام کر دیا جو تمام نیٹو فورسز اور پوری دنیا ایک ہو کے افغانستان میں نہیں کر سکے. ہم نے، پاکستان کے عوام نے قربانیاں دے کے، شہادتیں قبول کر کے ان دہشت گردوں کو پہلے بھی شکست دلوائے، اور انشاءاللہ تعالی ایک بار پھر ہم ان کو شکست دلوائیں گے. جناب اسپیکر، ہم ایک سال پہلے 26 امینڈمنٹ پاس ہوا، اور اس 26 امینڈمنٹ میں میرا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا پورا کوشش تھا، ہم نے مہینوں کا محنت اس بات پہ لگایا تھا کہ ہم کوشش کریں کہ کنسنسس کے ساتھ آئین سازی ہو، جیسے ماضی میں چاہے وہ 18ویں ترمیم ہو، چاہے وہ 1973 کی کانسٹیٹیوشن ہو، وہ کنسنسس کے ساتھ پاس ہوا.
اور ہم نے دن رات محنت کر کے جو 26th امینڈمنٹ پاس ہوا جس کے نتیجے میں کانسٹیٹیوشنل بینچز بنے، وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جتنا سیاسی کنسنسس ممکن تھا اس سیاسی کنسنسس کے ساتھ پاس کروایا گیا۔ ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے انگیج کر دیا تھا اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے پی ٹی آئی کے ساتھ، ایس آئی سی کے ممبرز کے ساتھ، باقی ہمارے اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہوئے جو دوست ان کے ساتھ انگیج کر کے ایک کنسنسس بنایا۔ اور میں آن دا ریکارڈ اس بات کو دہرانا چاہوں گا کہ جب کانسٹیٹیوشنل بینچز بنے تو نہ صرف مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ساتھ تھا، مگر ووٹ دیے بغیر پاکستان تحریک انصاف بھی ساتھ تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اعتراضات کے بعد پچھلی دفعہ ہم نے آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ بنایا۔ تحریک انصاف کے اعتراضات کے بعد پچھلے دفعہ ہم نے موجودہ جو اس وقت کا چیف جسٹس بیٹھا تھا اس کو نیا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا سربراہ وہ نہیں بن سکا۔ یہ تمام ان پٹ پی ٹی آئی وایا مولانا فضل الرحمان صاحب اس امینڈمنٹ میں موجود تھا، یہاں تک کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب اس 26th امینڈمنٹ پہ ووٹ دینے جا رہا تھا اس نے پی ٹی آئی سے اجازت مانگا کہ اگر آپ اجازت دیتے ہو تو پھر میں اس پہ ووٹ ڈالنے جاؤں، آپ اگر منع کرتے ہو تو میں ابھی بھی ووٹ نہیں ڈالوں گا۔ انہوں نے ہم سب کے سامنے مولانا صاحب کو اجازت دیا اور آئینی ترمیم 26th امینڈمنٹ ہو گیا تھا، مکمل ہوا، ہم نے وہ اس مرحلہ سے گزرا۔ آج ہم جس آئینی ترمیم پہ بات کر رہے ہیں وہ 27th امینڈمنٹ ہے۔ اس میں ہم نے جو تبدیلیاں 26th امینڈمنٹ میں لے کر آئے تھے وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے نامکمل وعدے تھے وہ ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں، کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو آرٹیکل 243 میں جو بھارت کو شکست دلوانے کے بعد